بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 16 دسمبر 2021 بروز جمعرات۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ کراچی میں گرین لائن کے آزمائشی سفر کی تیاری۔ کراچی میں گرین لائن بس کے آزمائشی سفر کی تیاری سے متعلق ترقیاتی کام جاری ہیں۔ بس سروس کے لیے موجودہ اسٹاپس پر سیڑھیاں تعمیر کی جا رہی ہیں جبکہ آرائش و رنگ و روغن کا کام بھی زوروں پر ہے۔ گرین لائن بس کا 25 دسمبر سے 10 دن کے لیے آزمائشی آغاز ہوگا جبکہ جنوری سے یہ شہریوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ 10 دسمبر کو وزیر اعظم عمران خان نے شہر قائد میں گرین لائن بس منصوبے کی ٹرائل آپریشنز کا افتتاح کیا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے گرین لائن اسٹیشن کا دورہ کیا اور بسوں کا معائنہ بھی کیا تھا۔ انہیں حکام نے پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی تھی۔ واضح رہے کہ گرین لائن بس منصوبے کا اعلان جولائی 2014 میں نون لیگ کی وفاقی حکومت نے کیا تھا۔ 26 فروری 2016 کو اس 17.8 کلومیٹر طویل سرجانی سے گرو مندر تک ٹریک کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ امید ہے دنیا افغانستان سے الگ رہنے کی غلطی نہیں دہرائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت افغان صورتحال پر اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ شریک ہوئے جبکہ اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف اور اعلیٰ فوجی و سول افسران شریک ہوئے۔ اس موقع پر گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امید ہے دنیا افغانستان سے الگ رہنے کی غلطی نہیں دہرائے گی۔ عالمی برادری افغانستان کے کمزور لوگوں کی مدد کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی بحران سے بچانے کے لیے افغانستان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ افغانستان کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑنا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے افغان عوام کی مدد کے لیے 5 ارب روپے کی امداد مختص کی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ افغان عوام کو امداد دینے والے بین الاقوامی اداروں کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان اتوار کو OIC وزرائے خارجہ کے خصوصی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے جس میں افغان عوام کی مشکلات اجاگر کی جائیں گی۔ منی بجٹ قومی سلامتی اور خود مختاری کا سودا ہے، منظور نہیں ہونے دیں گے شہباز شریف۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ منی بجٹ قومی سلامتی اور خود مختاری کا سودا ہے، منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ منی بجٹ منظور ہوا تو پاکستان کے معاشی خود مختاری ہار جائے گی۔ سستے پاکستان کا پروپیگنڈا کرنے کے بجائے منی بجٹ واپس لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود قوم کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ مہنگائی کا علاج مزید مہنگائی کی کڑی گولی سے کرنا حماقت اور ظلم کی انتہا ہے۔ منی بجٹ روکنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ عالمی مہنگائی کا علاج مزید مہنگائی کی کڑی گولی سے کرنا حماقت در حماقت اور ظلم کی انتہا ہے۔ منی بجٹ بلڈوز کر کے منظور کرایا گیا تو پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ کا نام IMF ہوگا۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے IMF کی شرائط کے مطابق پارلیمنٹ میں منی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے AF نیوز ورلڈ اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔